نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ قربان جائیے سیدی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ پر مناقب الغوث الاعظم میں نقل کیا گیا کہ تاجدار بغداد، پیر لاسانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے مریدین کے ساتھ کردستانی علاقے میں نیکی کی دعوت کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ پوری بستی لاکھوں افراد پر مشتمل تھی اور ان کا مذہب عیسائیت تھا۔ طبیعت کے لحاظ سے بہت سخت قوم تھی۔ اسلام کا پیغام آنے کے باوجود سینکڑوں برس گزر جانے کے بعد بھی اس قوم کے لوگ عیسائیت پر قائم تھے۔ آپ نے ان کے مرکز میں پہنچ کر ان کے بڑے بڑے سرداران قبائل کو دین اسلام کی دعوت دی۔ آپ کی اس دعوت اسلامی پر ان کا ایک پادری سامنے آیا اور وہ اس قوم کا بہت بڑا عالم مانا جاتا تھا۔ کچھ عرصہ بغداد شریف اور مصر میں بھی رہ چکا تھا۔ اس نے مسلمان علماء اکرام سے کچھ حدیثیں سن رکھی تھی۔ آپ نے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، یعنی میری امت کی علماء بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح ہوں گے؟ آپ نے فرمایا، کیا تم کو اس میں شک ہے؟ وہ کہنے لگا، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم، جو اللہ عز و جل کے پیغمبر تھے، ان کو اللہ عز و جل نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ ٹھوکر سے مردہ کو زندہ کر دیتے تھے۔ اب اس حدیث کی روح سے آپ کے نبی کی امت کے علماء اکرام میں سے آپ ہیں، لہذا اپنی بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہونے تو ٹھوکر سے مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، تو ہم تو جب مانے کہ آپ بھی مردوں کو زندہ کر کے دکھائیے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ ہمارے آقا سلطان مدینہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی علماء ربانی یعنی اولیاء اللہ کی شان یہی ہے۔ یہ تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، تم کون سے مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو چنانچہ قریب ہی ایک قبرستان میں آپ ان کے ہمراہ تشریف لے گئے۔ انہوں نے ایک پرانی سی قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس مردے کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ اس قبر کے قریب تشریف لے گئے اور آپ نے قبر کو ٹھوکر مارتے ہوئے فرمایا، قم بإذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جاؤ۔ فوراً ہی قبر شک ہوئی اور وہ مردہ باہر سر نکال کر کھڑا ہو گیا تو اور آپ کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرنے کے بعد کہنے لگا، کیا قیامت آ گئی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ تو صرف اس پادری کی
کی بنا پر ایسا کیا گیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیریں دیکھی، نگاہ ولی میں یہ تاثیریں دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی، اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی بھی اقتدار اپنی۔ اب اس کو بتا کہ تو کس دور کا آدمی ہے۔ وہ کہنے لگا میں حضرت سیدنا دانیال علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وقت کا ہوں، اور انہی کے مذہب پر مجھے موت آئی ہے۔ میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک زمانے سے بھی بہت پہلے کے دور سے تعلق رکھتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو ہمارے دین کی حدیث مبارک کے سلسلے میں یہ صداقت دکھانی تھی کہ اور وہ حدیث غوث پاک نے ارشاد فرمائی۔ یہ سن کر اس نے عرض کی یہ حدیث مبارکہ حق ہے، دین اسلام حق ہے، تمام انبیاء علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم اسی دین کی بشارت دیتے تھے، اور دو جہاں کے سلطان رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اسی کی بشارت دیتے ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اچھا تم واپس قبر میں چلے جاؤ، تمہیں قیامت تک وہیں رہنا ہے۔ وہ قبر میں واپس چلا گیا اور قبر حکم الہی سے بند ہو گیا۔ یہ آپ کی یہ شان کرامت دیکھ کر وہ پادری اس کی ساری گرد و قوم جو کئی لاکھ پر مشتمل تھی، علاوہ وہ چند گھرانوں کے سب کی سب مسلمان ہو گئی۔ اور یہ ایسی جنگ و قوم تھی کہ جس کے آس پاس کے مسلمان سلاطین بھی جنگ و جدال کے خطرات سے دو چار ہی رہتے تھے۔ فوجی طاقت کے ذریعے اس قوم کو زیر کرنا آسان نہ تھا۔ باسی حکمران بھی اس قوم کے ہاتھوں تنگ تھے، مگر شہنشاہ بغداد حضور غوث الاعظم سیدی سرکار عبد القادر جیلانی کی روحانی کرامات نے انہیں اسلام کی صداقت کا ایسا عملی ثبوت دیا کہ وہ ساری کی ساری کئی لاکھوں پر مشتمل نصرانی قوم حلقہ بغوث اسلام ہو گئے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، تم نے ٹھوکر سے ہی مردوں کو جلایا ہے یا غوث۔ مصنف مناقب الغوث الاعظم کے مرید آگے فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اس قوم میں ایسے مجاہدین پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کے لیے بڑی بڑی فتوحات حاصل کی۔ ان میں سے ایک فاتح مجاہد اسلام حضرت سیدنا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ بھی اسی گرد قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والدین بھی اسی دوران اپنی برادری کے ساتھ مسلمان ہو کر حضور غوث پاک سے بیعت اسلام ہوئے تھے، اور بعد میں ملک شام کی زنگی سلاطین کے بہت بڑے فوجی جرنیل بنے۔ ایک بار بغداد معلی حاصل ہو کر اپنے 10 سالہ بیٹے حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کو آپ کی خدمت بابرکت میں پیش کر دیا اور عرض کی یا حضرات اس بچے کے سر پر اپنا نورانی ہاتھ پھیر رکھ دیجئے اور آپ اس کے لیے دعا فرمائیے کہ یہ اسلام کا عظیم مجاہد اور فاتح بنے۔ چنانچہ حضور غوث اعظم نے اس بچے کے سر پر دشت مبارک پھیرا اور دعا فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا یہ بچہ تاریخ عالم کی ایک عظیم نامور شخصیت ہوگا۔
اور اللہ عز و جل اس کے ہاتھ سے بہت بڑی اسلام کی فتح کرائے گا۔ چنانچہ پھر میں نے دیکھا کہ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو سلطان نور الدین جنگی کے افواج میں ترقی پا کر جرنیل بنے، پھر صلیبی جنگوں کے دوران سلطان کی اچانک وفات کے بعد سلطان بنائے گئے۔ پھر حضرت سیدنا سلطان بن جانے کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو عظیم کارنامے انجام دیے، وہ تاریخ اسلام کا زرین باب ہے۔ صلیبی جنگوں میں بیت المقدس کی تاریخ فتح انہی کے ہاتھ سے ہوئی، اور یورپ کے بڑے بڑے عیسائی اور بادشاہوں کا لشکر بھی ان کے مجاہدانہ شان کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے جنگ کے سارے یورپ کو ہرا دیا، اور یہ سب دیکھ کر تاجدار بغداد حضرت سیدنا غوث الاعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان کرامت اور دعاؤں کا نتیجہ تھا، اور آپ بھی بغداد مسلح کے پرنور فضاؤں سے آپ کا فیض پوری دنیا میں جاری ہے، اور انشاءاللہ تا قیامت دنیا میں آپ کا فیض جاری و ساری رہے گا۔ مرزع چشت و بخار و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ پرسا نہیں چھالا تیرا۔ اب مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ نگاہ ولی میں یہ تاثیریں دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیریں دیکھی۔ برادران اسلام، دیکھا آپ نے کہ کس شان سے ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ دین کی تبلیغ فرماتے تھے، اور آپ کی تبلیغ سے کس قدر زبردست نتائج حاصل ہوئے۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ سب فیضان اولیاء ہی ہے۔ آج دنیا بھر میں اسلام کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ ان حضرات قدسیہ کے مساعی جمیلہ سے لاکھوں نہیں کروڑوں کی آخرت سنور گئی، اور آج بھی ان مقدس ہستیوں کا فیض جاری و ساری ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی پوری زندگی اتباع سنت میں گزار دی، اور ہر حال میں نیکی کی دعوت دیتے رہے۔ کہتے ہیں سرکار بغداد کی خدمت بابرکت میں عرض کیا گیا، علی جا آپ قطب کس طرح بنے؟ فرمایا درست العلم حتی صرت قطبان، یعنی علم کا درس دیتا حتیٰ کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔